السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین نے فضل فرمایا، ہمارے ترکیب کے 2 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج ہم تیسرا پارہ شروع کر رہے ہیں اور جامعہ غوثیہ نوریہ کے تمام اساتذہ تشریف فرما ہیں، سب نے بڑی شفقت فرمائی، اور خاص جامع المعقول والمنقول شیخ التفسیر والحدیث استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی گل احمد عتیقی صاحب، آپ نے بڑی شفقت فرمائی، آپ تشریف لائے۔ آپ کی موجودگی میں انشاءاللہ ہم آج ترکیب کریں گے۔ جامعہ غوثیہ نوریہ کے طلباء بھی تشریف فرما ہیں، قرآن کریم کی ترکیب شروع کرتے ہیں، اور میں استاد صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ استاد صاحب آج دعا بھی فرمائیں گے کہ رب العالمین استقامت عطا فرمائے۔ جیسے آج ہم تیسرے پارے تک پہنچے ہیں، رب العالمین وہ وقت بھی لائے کہ ہم قرآن کریم کی ترکیب مکمل کریں، اور پورے قرآن کریم کے ہم سیغے نکالیں، تاکہ آنے والے وقت میں جو ہمارے بچے ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی ترکیب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلکا، یہ اس میں اشارہ واحد مؤنث کا ہے، تی۔ یہ قاعدہ بھی سماعت فرما لیجئے، اگر اس میں اشارہ کے بعد لام اور کاف نہ ہو تو وہ قریب کے لیے ہوتا ہے، اگر اس کے بعد صرف کاف ہو تو وہ متوسط کے لیے ہوتا ہے، اگر اس کے بعد لام اور کاف دونوں آ جائیں تو وہ بعید کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں پر اس میں اشارہ بعید کا استعمال کیا گیا ہے، تمام رسولوں کی عظمت کے اظہار کے لیے یہاں پر اس میں اشارہ بعید کا استعمال کیا گیا ہے۔ اگر اس میں اشارہ کے بعد نکرہ ہو تو ان کی ترکیب آپس میں مبتدا خبر والی ہوتی ہے۔ اگر اس میں اشارہ کے بعد معرب باللام ہو تو وہاں پر 3 ترکیبیں ہو سکتی ہیں، چاہیں تو ان کو مبدل منہ اور بدل بنائیں، چاہیں تو موصوف اور صفت بنائیں، چاہیں تو مبین اور بیان بنائیں۔ یہاں پر ہم موصوف صفت والی ترکیب کریں گے۔ تل کا اس میں اشارہ موصوف، الرسول اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر بن گیا ہے مبتدا۔ فضلنا ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ ہے، یہ قاعدہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ ماضی کے 14 صیغوں میں سے 12 صیغے ایسے ہوتے ہیں جن کا فاعل ساتھ موجود ہوتا ہے، 2 صیغے ایسے ہیں جن کا فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے اور کبھی اس میں ضمیر آتی ہے۔ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، ان کا فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے اور کبھی ان کا فاعل ضمیر مستتر ہوتی ہے، اور باقی جو 12 صیغے ہوتے ہیں ان کا فاعل ساتھ موجود ہوتا ہے۔ فضلنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے اور نون ضمیر اس کا فاعل موجود ہے۔ اور یہ قاعدہ بھی سماعت فرما لیجئے، فعل کا جز ہو، فعل کے اندر ہو یا شبہ فعل کے اندر ہو، اس ضمیر کو کہتے ہیں مرفوع متصل۔ فضلنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس کا فاعل نون ضمیر اس کے ساتھ موجود ہے۔ فضلنا فعل، نون ضمیر بنے گی اس کا فاعل۔ بعد نکرہ ہے، ہم معرفہ ہے، ان کے ترکیب آپس میں مضاف مضاف الیہ والی ہے۔ بعد مضاف ہم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہو گیا ہے فضلنا فعل کے۔ علی حرف جر بعد مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لغو ہو گیا ہے فضلنا فعل کے۔ فضلنا فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہو گیا مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کلام کے شروع میں جار مجرور، اس کے بعد کوئی اسم، جار مجرور کو ظرف مستقر کر کے بنائیں گے خبر مقدم، اور بعد والا اسم بنے گا مبتدا مؤخر۔ من حرف جر ہم مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف مستقر متعلق ہو گیا ثابت صیغہ صفت کے۔ ثابت صیغہ صفت اس میں ہوا اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ اسمیہ ہو کر بن گیا خبر مقدم۔ من اسم موصول، اسم موصول کا صلہ ہمیشہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، جملہ انشائیہ کبھی اس میں موصول کا صلہ نہیں بنتا سوائے اس الف لام کے جو اس میں فاعل اور مفعول پر آتا ہے۔ الذی کے معنی میں ہوتا ہے، اس کا صلہ وہی اس میں فاعل اور مفعول ہوتا ہے، اس کے سوا تمام اسماء موصولہ کا جو صلہ ہوتا ہے وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ اور جس جملہ خبریہ کو ہم صلہ بنائیں گے اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو اس میں موصول کی طرف لوٹے۔ یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ جب تک میں ترکیب کروں آپ کے ذہن میں وہ سوال آ چکا ہو، میں ورنہ خود سوال بھی عرض کر دوں گا اور جواب بھی عرض کر دوں گا۔ من اسم موصول، کلمہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے،
کلام میں ہم نے نظر کی تو اس میں جلالت شریف کی ہاں پر ہمیں ضمہ نظر آیا، پتہ چلا کہ اس کا فاعل کلام میں موجود ہے۔ کلم فعل، اس میں جلالت شریف اس کا فاعل۔ سوال تو آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ اس نے بننا ہے اس کا صلہ، اور صلہ کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو موصول کی طرف لوٹے۔ اس میں کوئی ایسی ضمیر موجود نہیں ہے جو موصول کی طرف لوٹے، تو یہاں پر ہو ضمیر ہم یہاں پر مقدر مانیں گے۔ اگر ہو ضمیر کو لائیں سامنے تو پھر عبارت اس طرح ہم پڑھیں گے کلمہ اللہ، کلمہ فعل، اس میں جلالت شریف اس کا فاعل، اس کا مفعول بھی ہو ضمیر مقدر۔ کلمہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہو گیا معنی اسم موصول کے۔ معنی اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر بن گیا مبتدا مؤخر۔ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بن گیا معطوف علیہ۔ یہ بھی جملہ درمیان میں واو عاطف آ گئی ہے، پہلے کو معطوف علیہ اور دوسرے کو معطوف بنا لیں گے۔ ویسے تو جملہ فعلیہ کا جملہ فعلیہ پر عطف ہوتا ہے، اگر جملہ اسمیہ کا عطف بھی جملہ فعلیہ پر آ جائے تو وہ بھی جائز ہے، واو پہ عطف۔ رفع واحد مذکر غائب کا صیغہ، جب بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ آئے گا ہم کلام میں نظر کریں گے، اگر اس کا فاعل موجود ہوگا تو ہم ضمیر مستتر نہیں نکالیں گے، لیکن جب ہم نے نظر کی تو ہمیں اس کا فاعل نظر نہیں آ رہا تو ہم اس میں سے ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل نکال لیں گے۔ رفع فعل، ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل۔ بعد نکرہ ہم معرفہ، ترکیب ان کی آپس میں مضاف مضاف الیہ والی ہے۔ بعد مضاف ہم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بن جائے گا ذوالحال۔ آگے آ رہا ہے اس کا حال، چاہتا تو ہوں یہاں پر طویل بات کروں لیکن چونکہ بزرگ تشریف فرمائے زیادہ ٹائم لگ جائے گا، بس اتنی بات ذہن نشین فرما لیجئے۔ ذوالحال ہوتا ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور حال نکرہ ہوتا ہے، بعد ہم یہ اکٹھا معرفہ بن جائے گا۔ بعد مضاف ہم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بن گیا ذوالحال۔ درجات اس کا بنے گا حال۔ درجات کو جیسے میں نے حال بنایا، کئی دوستوں کے ذہن میں سوال آ گیا ہوگا کہ حال تو منصوب ہوتا ہے اور یہ تو منصوب نہیں ہے، تو اس کا جواب بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ جمع مؤنث سالم ہے اور جمع مؤنث سالم کا جو نسب ہوتا ہے وہ جر کے تابع ہوتا ہے، اس کی حالت نسبی اور حالت جو جری ہوتی ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے درجاتن آیا ہوا ہے، درجاتن حال۔ ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بھی ہو گیا رفع فعل کے، رفع فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن گیا ہے معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ واو استنافیہ، آتینا، یہ ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس کا فاعل نون ضمیر اس کے ساتھ موجود ہے۔ آتینا فعل، نون ضمیر بنے گی اس کا فاعل۔ ابن کا پکا قاعدہ سماعت فرما لیجئے، ابن ما قبل کے لیے صفت بنے گا اور ابن ما بعد کی طرف بنے گا مضاف۔ تو جب یہ ما قبل کے لیے صفت بنے گا تو عیسیٰ کو ہم بنا لیں گے موصوف، عیسیٰ موصوف، ابن مضاف۔ جو اعراب موصوف کا ہوتا ہے وہی اعراب صفت کا ہوتا ہے۔ نون پر فتح اسی لیے آیا ہے کہ عیسیٰ نے بننا ہے اس کا مفعول بھی، تو جب اس نے اس کا مفعول بھی بننا ہے تو یہ منصوب ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی منصوب ہے۔ ابن آگے ہوگا مضاف، ابن مضاف، مریمہ بنے گا مضاف الیہ۔ تو ذہن میں سوال آ جائے گا اگر یہ مضاف الیہ تو اس پر کسرہ کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے یہ غیر منصرف ہے، اس میں دو سبب پائے جا رہے ہیں، تانیث مانوی اور علم۔ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت ہوگی موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول بھی اول ہو گیا آتینا فعل کے، بشراتی بن گیا اس کا مفعول بھی ثانی۔ آتینا فعل اپنے فاعل مفعول بھی اول اور مفعول بھی ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن گیا ہے معطوف علیہ۔ واو اور عطف، یہ بھی جملہ فعلیہ یہ بھی جملہ فعلیہ، واو عاطف آ گیا، پہلے کو معطوف علیہ اور دوسرے کو معطوف بنا لیں گے، واو اور عطف۔ ایدنا، یہ بھی ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس کا فاعل نون ضمیر اس کے ساتھ موجود ہے۔ ایدنا فعل، نون ضمیر بنے گی اس کا فاعل، ہو بنے گا اس کا مفعول بھی، بار پہ جر، روحی نکرہ، قدسی معرفہ، ان کی ترکیب آپس میں مضاف مضاف الیہ والی ہے۔ روحی مضاف، قدسی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو گیا بار پہ جر کے، مجرور بواسطہ پہ جر، ضرب پہ لگ ہو گیا ایدنا فعل کے۔ ایدنا فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ضرب لگ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن گیا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ واو استنافیہ، لور پہ شرط، اس کے بعد ایک شرط ہے ایک جزا ہے۔ شاء فعل، اس میں جلالت شریف بنے گا اس کا فاعل، یہ بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے،
کلام میں اسم ظاہر اس کا فاعل موجود ہے، اسم جلالت شریف اس کا فاعل، اس کا مفعول بھی یہاں پر ہم معذوف نکالیں گے عدم اختلافہم، عدم مضاف، اختلاف مضاف الیہ کر پھر مضاف اور ہم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہو گیا عدم مضاف کے، عدم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بن گیا ہے شاہ کا مفعول بھی، شاہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن گیا شرط ما نفی کا ہے۔ اقتتلا یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا فاعل کلام میں موجود ہے اقتتلا فعل، الذین اسم موصول من حرف جر بعد مضاف ہم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو گیا من حرف جر کے، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف مستقر متعلق ہو گیا ثابتو کے، ہم نے ثابتو اس لیے نکالا ہے اسم موصول کا صلہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، ثابتو فعل، واو ضمیر اس کا بنے گی فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہو گیا الذین اسم موصول کے، الذین اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ فاعل ہو گیا اقتتلا فعل کے، من حرف جر بعد مضاف ما مصدریہ، جاءت یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ اس کا فاعل کلام میں موجود ہے، جاءت فعل، بینات بنے گا اس کا فاعل، ہم بنے گا اس کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بطویل مصدر ہو کر مضاف الیہ ہو گیا بعد مضاف کے، بعد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو گیا من حرف جر کے، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لغو ہو گیا ہے اقتتلا فعل کے، اقتتلا فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن گیا جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر بن گیا معطوف علیہ، واو حرف عطف لیکن حرف استدراک، اختلافو فعل واو اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن گیا معطوف فاتفہ، کلام کے شروع میں جار مجرور، اس کے بعد اسم، تو جار مجرور کو ظرف مستقر کر کے بنائیں گے خبر مقدم اور بعد والا اسم بنے گا مبتدا مؤخر، من حرف جر ہم مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف مستقر متعلق ہو گیا ثابت صیغہ صفت کے، ثابت صیغہ صفت اس میں ہوا اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر سوا جملہ اس میں ہو کر بن گیا خبر مقدم، من اسم موصول، آمن فعل ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہو گیا من اسم موصول کے، من اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر بن گیا مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بن گیا معطوف، واو حرف عطف، من حرف جر ہم مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف مستقر متعلق ہو گیا ثابت صیغہ صفت کے، ثابت صیغہ صفت اس میں ہوا اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، من اسم موصول کفر فعل ہوا اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہو گیا من اسم موصول کے، من اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بن گیا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوفات سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا، او استنافیہ، لو حرف شرط، شاء فعل اسم جلالت شریف اس کا فاعل، اس کا مفعول بھی یہاں پر ہم معذوف نکالیں گے جو اوپر نکالا تھا عدم اختلافہم، اس کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن گئی شرط ما نفی کا ہے، اقتتلوا فعل واو اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر بن گیا معطوف علیہ، واو عاطفہ، لیکن حرف مشبہ بالفعل اسم جلالت شریف بنے گا اس کا اسم، حروف مشبہ بالفعل کا ایک اسم ہوتا ہے ایک اس کی خبر ہوتی ہے، اس کا اسم منصوب ہوتا ہے، تو دیکھیے اس میں جلالت شریف کی ہاں پر فتح ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے، یہاں پر یہ محل رفع میں ہے، لیکن حرف مشبہ بالفعل اس میں جلالت شریف اس کا اسم، یا پالو فعل ہوا اس کا فاعل، ما اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر بن گیا مفعول بھی، یا پالو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن گیا خبر، حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بن گیا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر افضل کیا، منہم من کلم اللہ، ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام فرمایا، ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے کسی کو درجوں بلند کیا، وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں عطا فرمائی، وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے اس کی پاک روح کے ساتھ مدد فرمائی، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے،
من بعد ما جاءتهم البینات، روشن نشانیاں آنے کے بعد، ولیکن اختلفوا، اور لیکن وہ مختلف ہو گئے، کوئی ان میں سے مومن رہا اور کوئی ان میں سے کافر ہو گیا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا نہ لڑتے وہ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، مگر اللہ جو چاہے کرے۔ الحمدللہ آج ہم نے تیسرے پارے کا آغاز کر دیا ہے۔ میں پھر سے اساتذہ کا شکر گزار ہوں، اور خاص میں شکریہ ادا کرتا ہوں استاذی و استاد العلماء، شیخ الحدیث و تفسیر، مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی گل احمد عتیقی صاحب کا، کہ آپ نے بڑی شفقت فرمائی، آپ تشریف فرما ہوئے۔ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے، اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ آپ کے فیض سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔